بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ پیچھے والی ویڈیو میں ہم نے نماز فجر اور نماز عشاء کی فضیلت میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہیں، آج مزید نماز کی فضائل کے بارے میں چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل نے ہمارے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے ہم پر مقرر فرمائے ہیں۔ دن میں 2 بار ان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ صبح کو جو فرشتے تشریف لاتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ دوسرے دن فجر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور یہ دونوں اوقات نماز ادا کرنے کے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ یہی ہے کہ جو فرشتے کسی خوش نصیب نمازی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی جناب میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل، ہم جب صبح گئے اس وقت تیرا بندہ نماز ادا کر رہا تھا، اور جب ہم شام کو واپس ہوئے اس وقت بھی تیرا بندہ نماز ادا کر رہا تھا۔ تو اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس انسان کے لیے کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے جب آتے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے انسان، اور جب فرشتے جاتے ہیں تب بھی وہ اللہ پاک کی بندگی بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب نمازوں سے زیادہ گراں منافقوں پر نماز عشاء و فجر ہے۔ سب سے زیادہ منافقوں پر گراں جو نماز ہے، تھوڑی سی مشکل جو نماز ہے، وہ کون سی ہے؟ نماز عشاء و فجر۔ اور جو ان میں فضیلت ہے، اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے، یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا نماز کے لیے حاضر ہو جاتے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز فجر اور نماز عشاء ان دونوں کی کتنی فضیلت ہے، اور کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کی فضیلت جانتے تو تم ضرور حاضر ہوتے، یا جیسے بھی ممکن ہوتا تم ان 2 نمازوں کے لیے ضرور حاضر ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا بڑا بیان فرمایا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ نماز عشاء اور فجر کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی پنجگانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔